لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وعن البراء رضي الله تعالى عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحسن بن علي على عاتقه يقول اللهم إني أحبه فأحبه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحبهما فقد أحبني ومن أبغضهما فقد أبغضني وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا بكتاب الله وعترته أهل بيته صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين कह दो हमें हुसैन बनाने वालों से कह दो हमें हुसैन मनाने वालों से
کبھی شہداء کا ماتم نہیں کرتے، ہے عشق اپنی جان سے زیادہ آل رسول سے، ہے عشق اپنی جان سے زیادہ آل رسول سے، یوں سرے عام ہم ان کا تماشا نہیں کرتے، روئے وہ جو منکر ہیں شہادت حسین کے، روئے وہ جو منکر ہیں شہادت حسین کے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ کا بے حد احسان و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم گناہگار بندوں کو اپنے مقدس دربار پہ آنے کی توفیق بخشی۔ دعا ہے کہ اللہ احکم الحاکمین ہمیں بار بار اپنے گھر میں باادب طریقے سے آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ 8 محرم الحرام کی 8 تاریخ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل ترین روزہ وہ محرم کے مہینے کا ہے۔ پھر 10 ذی الحجہ کے روزے کے بارے میں ارشاد نبوی ہوتا ہے، صیام عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ، کہ جو بندہ 10 محرم کا روزہ رکھے گا مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ اس کے 1 سال کے گناہ معاف فرما دے گا۔ اس لیے ایک عمل تو 10 محرم کو کرنے کا یہ ہے۔ پھر ایک حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من وسع علی عیاله یوم عاشوراء، جس نے 10 محرم والے دن اپنے اہل و عیال پر فراخ دلی سے خرچ کیا، وسع اللہ علی سائرتی، اللہ پورے سال کے لیے اس کے رزق میں وسعت پیدا کر دیتا ہے۔ ایک یہ بھی مستحب عمل ہے کہ 10 محرم کو اپنے اہل و عیال بیوی بچوں پر فراخ دلی سے خرچ کیجیے تاکہ اللہ جل شانہ پورے سال میں ہمارے رزق کو وسیع کر دے۔ پھر جب 10 محرم کا دن آتا ہے تو حضرات حسنین کریمین، خاص طور پر حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ خیر کیا جاتا ہے۔ یہ بات ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جس طرح اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح اہل بیت کی محبت کو اپنے دلوں میں جگہ دینا ضروری ہے۔ اگر ایک مسلمان کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں تو وہ اپنے ایمان کی خیر منائے۔ اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احبہما فقد احبنی، اے لوگو جس نے حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما
سے محبت کی، اس نے دراصل مجھ محمد سے محبت کی۔ وَمَنْ أَبْغَضَهُمَا فَقَدْ أَبْغَضَنِي، جس نے حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بغض دلوں میں رکھا، اس نے دراصل مجھ محمد سے بغض رکھا۔ ایک مقام پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انی ترکت فیکم امرین، اے میرے صحابہ میں دو چیزیں تمہارے بیچ میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ما اخذتم بہ لن تضلوا، جب تک تم لوگ ان دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے ہرگز بھی کبھی تم گمراہ نہ ہو سکو گے۔ ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، دوسرا میرے اہل بیت اور خاندان کے لوگ ہیں۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لو گے، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرنے والے بن جاؤ گے، قرآن کریم کے احکامات پہ عمل کرنے والے بن جاؤ گے، اور میرے اہل بیت کی محبت اور ان کو مضبوطی سے پکڑنے والے بن جاؤ گے، تم کبھی بھی گمراہ نہ ہو سکو گے۔ تم یہاں آؤ نا، آج صرف زبانی جمع خرچ رہ گیا، آج صرف زبانی طور پر اہل بیت کا تذکرہ کرنے والے رہ گئے، آج صرف زبانی طور پر حسن و حسین کی محبت کا دعویٰ کرنے والے رہ گئے، ان حضرات کے نقش قدم پہ چلنے کو تیار نہیں۔ اور نہ اہل بیت کی سیرت کا مطالعہ تو کرو، اہل بیت کے کردار کا مطالعہ تو کرو، اہل بیت کے عشق کی داستانوں کو پڑھ کر تو دیکھو، اہل بیت کے دین پر مر مٹنے کے جذبے کو دیکھو، اہل بیت کا تعلق صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے کیا تھا، اس زاویے سے بھی ذرا پڑھ کر تو دیکھو، تمہیں معلوم ہوگا کہ اہل بیت کون ہیں اور صحابہ کون ہیں۔ آج ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ سال کے بعد کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اہل بیت کی محبت کا حق ادا کر دیا۔ نانا اور نہ خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے سنو، خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں اپنے لخت جگر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کن فی الدنیا ببدنک وفی الآخرت بقلبک، اے میرے لخت جگر دنیا میں یوں رہو، دنیا میں تیرا بدن ہونا چاہیے، تیرا دل آخرت کے ساتھ لگا ہوا ہونا چاہیے۔ خود علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لخت جگر کو یہ نصیحت فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، دنیا میں صرف تیرا بدن ہو، تیرے بدن کا تعلق دنیا سے ہو، تیرا دل آخرت کے ساتھ لگا ہوا ہو۔ اور آج ہم اپنی زندگی کا جائزہ تو لیں، پھر ان حضرات کی زندگیوں کا مطالعہ تو کریں۔ آج ہمارے دلوں میں آخرت ختم ہو گئی، دنیا نے ڈیرے ڈال لیے، آج ہمارے قلب و جگر پہ دنیا چھا گئی، آج آخرت کا نام سننے کو بھی تیار نہیں۔ اور حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی زندگیوں کا مطالعہ تو کرو، تمہیں پتہ چلے گا ان حضرات نے دنیا میں رہ کر کیسے زندگی گزاری۔ آج ان کی فضائل کو تو بیان کیا جاتا ہے، آج ان کے تذکرے تو کیے جاتے ہیں،
آج ان کے تذکروں کی محفلیں تو جمائی جاتی ہیں لیکن ان کی سیرت پر چلنے کو تیار نہیں۔ اونا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما اور میدان کربلا میں شہید ہونے والوں کے بارے میں اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا۔ اے لوگوں، میرے راستے میں شہید ہونے والے، میرے راستے میں جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے، میرے نام پہ اپنی جان کو قربان کرنے والے، میں خدا اعلان کرتا ہوں ان کو کبھی مردہ نہ کہنا، ان کو کبھی مرے ہوئے لوگوں میں شمار نہ کرنا، بلکہ آؤ نا مجھ خدا کا اعلان سنو، بل احیاء، بلکہ وہ لوگ زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون، تم لوگ ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ تو حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں بتا دیا تم یا اللہ کے نام پہ قربانی دینے والے، اللہ کے نام پہ مر مٹنے والے، اللہ کے دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے والے، میدان جہاد میں جان کا نذرانہ پیش کرنے والے، اللہ کے ہاں وہ زندہ لوگ ہوا کرتے ہیں، وہ کبھی مرے ہوئے لوگوں میں شمار نہیں ہوتے۔ تو حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی، اہل بیت کی زندگی، ان کا ہم مطالعہ کریں تاکہ ہمیں پتہ تو چلے کہ یہ حضرات دنیا میں رہ کر اپنے آپ کو کیسے اللہ کے حضور پیش کر گئے۔ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کھیلتے ہوئے تشریف لاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے نیچے اترتے ہیں، ان کو اپنی گود میں بٹھا دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان پڑھتے ہیں، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا کہ مال اور اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ میں محمد الرسول اللہ اپنے لگتے جگروں کو دیکھ کر اپنی محبت پہ اپنے جذبات کو دبا نہ سکا، نیچے اتر کر ان کو اٹھایا، اپنی گود میں بٹھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بوسہ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیار کیا اور لوگوں کو بتا دیا کہ اے لوگوں، اللہ جب اولاد جیسی نعمت دے تو ان سے پیار اور محبت بھی کیا کرو۔ یہ بھی حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگیوں سے ہمیں سبق ملتا ہے، یہ بھی رسول اللہ کی سنت ہے کہ اپنی بچوں کے ساتھ پیار اور محبت سے پیش آنا۔ آج دوسروں کے بچوں سے محبت تو کرنے والے تمہیں نظر آئیں گے، اپنے بچوں کو سوائے ڈانٹ ڈپٹ کرنے کے اور کچھ بھی نہ ہوگا۔ اور ان حضرات کی سیرت ہمیں بتاتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے دین کا مسئلہ آ جائے، حق کا ساتھ دینے والے بنو، باطل کا ساتھ دینے والے نہ بنو۔ اور ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لے کر تو دیکھیں، جب حق اور باطل کی بات آتی ہے، ہم تو پارٹی کو ترجیح دینے والے ہیں، ہم تو برادری کو ترجیح دینے والے ہیں، ہم تو دوستیوں کو ترجیح دینے والے ہیں، ہم تو روپے پیسے کو ترجیح دینے والے ہیں، حق کا ساتھ دینے کو تیار نہیں۔ کس منہ سے حسین ابن علی کا نام لیتے ہیں؟ اگر حسین ابن علی سے محبت ہے، اگر ان کا عشق دل کے اندر ہے، اگر ان کے ساتھ واقعہ کر
اظہار عقیدت کرنا چاہتے ہو تو آؤ نا، حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں بتا گئے کہ او میاں، حق کا ساتھ دینے والا بن جانا، باطل اور گمراہ لوگوں کا کبھی ساتھ نہ دینا۔ تو آج ہم اپنا کردار دیکھیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا مطالعہ کریں، ہمیں فرق نظر آ جائے گا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور وہ جنت کے شہزادے کہاں پہ کھڑے تھے، جن کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ اے لوگو، میرے یہ دونوں لگتے جگر حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کل کو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے، اور جن کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہما ریحان من الدنیا، یہ تو دنیا میں میرے جنت کے دو پھول ہیں، جو ان کے نقش قدم پہ چلے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، جو ان کے کردار کو چھوڑ دے گا، جو ان کی سیرت کو اپنانے کو تیار نہ ہوگا، جو ان کے ساتھ محبت اور عقیدت رکھنے کو تیار نہ ہوگا، وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہ ہوگی، حسن و حسین کی محبت نہ ہوگی، وہ اپنے ایمان کو برباد کرنے والا بن جائے گا۔ تو آؤ نا میاں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کرنے والوں، 10 محرم کو حضرت حسین کی محفلیں جمانے والوں، حضرت حسین کے نام پہ لنگر اکٹھا کرنے والوں، حضرت حسین کے نام پہ نذرانے لینے والوں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ دنیا کو جمع کرنے والوں، آؤ نا ان حضرات کی سیرت کا مطالعہ تو کرو، جن کے دروازے پہ مانگنے والا جب آیا کرتا، خالی دامن تو لٹانا دور کی بات ہے، ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں لے کر جانے والا تھا۔ آج تو ہم اپنوں کو روٹی دینے کو تیار نہیں، آج تو اپنوں کی ہمدردیاں بانٹنے کو تیار نہیں، آج تو اپنے والدین کو کھانا دینے کو تیار نہیں، آج تو تیرے دروازے پہ آنے والا یوں تک کے کھاتے ہوئے یوں جھڑکتے سنتا ہوا واپس چلا جاتا ہے۔ آؤ نا حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگیوں کا مطالعہ کرو، تمہیں معلوم ہوگا خود بھوکے رہ کر اللہ کی مخلوق کا پیٹ پالنے والے تھے، ہم تو اللہ کی مخلوق کی جیبوں کو خالی کرنے والے بن گئے، اللہ کی مخلوق کے جسم سے کپڑے اتارنے والے بن گئے، ہم تو حسن و حسین کے نام پہ دنیا اکٹھی کرنے والے بن گئے۔ آؤ نہ ذرا، اگر حسن و حسین کی محبت ہے، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنے والے بن جاؤ۔ ایک سفر پر دونوں شہزادے جا رہے تھے، راستے میں کہیں پر پڑاؤ کیا، بھوک کی شدت، سفر کے دوران ساز و سامان ختم، ایک جھونپڑی دیکھی، وہاں پر تشریف لے گئے، ان جھونپڑی والوں نے ان کی خدمت کی اور بتایا کہ بڑے میاں ایک بڑی خاتون تھی کہ کبھی مدینہ میں آنا ہو تو ہم لوگوں سے ضرور ملاقات کر کے آنا، جب کبھی تمہیں ہماری ضرورت پڑے تو ہم لوگ آپ کی خدمت کے لیے تیار ہیں۔ ذرا دیکھیے گا، حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما احسان فراموش نہ تھے، احسان کرنے والوں کو بدلہ کیسے دیا کرتے ہیں۔ آج ہم اپنا کردار دیکھیں، حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی زندگیوں کا مطالعہ کریں۔
ادھر ان کے حالات بدلتے ہیں، تنگی کے دن آ جاتے ہیں، ان کو یاد آتا ہے کہ مدینہ کے دو مسافر آئے تھے، چلو ان سے ملاقات کر کے آتے ہیں۔ مدینہ منورہ پہنچتے ہیں، پوچھتے ہوئے حضرت حسن کے دروازے پہ چلے جاتے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو پہچان لیتے ہیں، ان کے لیے اچھے کھانے کا انتظام کیا جاتا ہے اور رخصت کرتے وقت کئی ہزار دینار ان کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت حسن فرماتے ہیں وہ میرے بھائی کا گھر ہے، آپ وہاں پر تشریف لے جائیے گا۔ وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تشریف لے جاتے ہیں۔ حضرت حسین نے ان کا اکرام کیا اور پوچھا میرے بھائی نے کیا خدمت کی ہے؟ بتایا گیا کہ یہ خدمت کی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے ڈبل عطا کیا جو حضرت حسن نے دیا تھا۔ تو آؤ نا میرے بھائی، یہ حسن و حسین کی زندگی ہے جو احسان فراموش نہ تھے، احسان کرنے والوں کے احسان کا بدلہ دینے والے تھے۔ آج ہمیں کیا ہو گیا؟ ہم نام تو لیتے ہیں اہل بیت کا، محبت کا دعویٰ تو ہے اہل بیت کا، محبت کا دعویٰ تو ہے حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا، لیکن ان کے نقش قدم پہ چلنے کو تیار نہیں۔ آج ہم تو احسان فراموش بن گئے، احسان کرنے والے کا نقصان کرنے والے بن گئے۔ آؤ اللہ کے پیغمبر کا فرمان سنو، فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر ادا کرنے والا نہیں وہ اللہ جل شانہ کا بھی شکر ادا کرنے والا نہیں۔ جب احسان کرنے والے کے احسان کا بدلہ دینے کو تیار نہیں، جب احسان کرنے والے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کو تیار نہیں، اس کا شکریہ ادا کرنے کو ہم تیار نہیں، اللہ کا شکریہ کیسے ادا کریں گے؟ تو آؤ نا، حسنین کریمین کی سیرت ہمیں بتاتی ہے کہ اے میاں، دنیا میں رہ کر احسان فراموش نہ بننا بلکہ احسان کو بدلہ دینے والا بن جانا۔ تو یہ ان حضرات کی زندگیاں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ صرف سال کے بعد تذکرہ کر لینا، محفل جما لینا، یہ تو ان کی ساتھ زیادتی ہے۔ محبت ہے تو ان کے سیرت کو اپنائیے تاکہ تمام تر زندگی ان کی محبت کا اظہار ہوتا رہے۔ میدان کربلا کے تذکرے کیے جاتے ہیں، تو آؤ آج حضرت حسین اور صحابہ کے درمیان ہم نے جدائیاں ڈال دی۔ آج لوگوں نے حضرت حسین اور اہل بیت اور صحابہ کے درمیان دوریاں پیدا کر دی۔ ذرا مطالعہ تو کرو، میدان کربلا میں حسین ابن علی کے بیٹے شہید ہونے والے خود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لخت جگر جو حسین بن علی کے ساتھ شہید ہوئے، ان کے ناموں پہ غور و فکر کرو، تمہیں ان کے ناموں میں ابو بکر نام کے بچے نظر آئیں گے، عمر نام کے بچے نظر آئیں گے، عثمان بن عفان کے نام کے بچے نظر آئیں گے۔ میاں، اہل بیت نے تو اپنے بچوں کے نام ابو بکر و عمر عثمان کے نام پہ نام رکھے تھے، آج ہم بیٹھے ہوئے ان کے درمیان دشمنیوں کو بیان کر رہے ہیں۔ تو آؤ اہل بیت کی سیرت، اہل بیت کا کردار، خود حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار، خود حضرت حسنین کریمین کا کردار ہمیں بتاتا ہے کہ او میاں، اگر صحابہ کی محبت دلوں میں نہ ہوگی تو اپنے ایمان کی خیر منانا۔
ایک مرتبہ سفر سے تشریف لائے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے بیٹھ کر حضرت حسین کے پاؤں سے مٹی اتارنے لگے، مٹی صاف کرنے لگے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلدی سے پاؤں پیچھے کیا اور فرمایا کہ اے بلال، تیرا مرتبہ اور مقام ہم سمجھتے ہیں، تم عمر میں بھی ہم سے بڑے ہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہم نے تیرے لیے جو الفاظ سنے ہیں، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ مجھے کیوں گناہگار کرتے ہیں؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے حسین، یہ میں آپ کو گناہگار نہیں کر رہا، میں تو اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہوں، اس لیے کہ میں نے رسول اللہ سے سنا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ اے میرے اللہ، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما اور ان سے بھی محبت فرما جو ان سے محبت کرنے والے ہوں۔ ہم تو اللہ کے پیغمبر کی وہ دعا حاصل کر رہے ہیں تاکہ ہمیں بھی آپ کی محبت اور خدمت کرنے سے اللہ کی محبت نصیب ہو جائے۔ تو آؤ نا میرے بھائی، ہمیں ان کا کردار یہ بتاتا ہے، میدان کربلا کی راتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ سے مانگنے والے تھے، مخلوق سے مانگنے والے نہ تھے۔ آج ہم کر بدر مخلوق کے دروازوں پہ دستک دینے والے بن گئے۔ آج تمہیں ملنگ اور پیر ایسے نظر آئیں گے جو مریدین پہ چکر لگاتے ہیں سالانہ نذرانہ لینے کے لیے۔ تمہیں ایسے بھی لوگ نظر آئیں گے جو حضرات حسنین کریمین کا نام لینے والے ہوں گے، اپنے مریدین سے سب کچھ وصول کرنے والے ہوں گے۔ آؤ میاں، حضرت حسین کی زندگی ہمیں بتاتی ہے، اے میاں اگر مانگنا ہو اللہ سے مانگنے والے بن جاؤ۔ میدان کربلا میں زندگی کی آخری رات ہے، حضرت حسین کی اس رات کا مطالعہ کر کے تو دیکھو، تمہیں نظر آئے گا حسین اللہ کے سامنے دامن پھیلائے ہوئے ہیں۔ تمہیں نظر آئے گا حسین اللہ کے حضور سجدے میں گر گرانے والا ہے۔ تمہیں نظر آئے گا حسین ابن علی اس رات میں اللہ کی قرآن کی تلاوتیں کرنے والا ہے۔ وہ میاں تمہیں نظر آئے گا 10 محرم کا دن ہے، میدان کربلا ہے، ادھر جنگ اپنے زوروں پر ہے، نماز ظہر کا وقت آتا ہے، تلواروں کے سائے میں اللہ کے حضور نماز جیسے فریضے کو ادا کرنے والا نظر آئے گا۔ ہم کیسے ملنگ بن گئے، کیسے حسین کا نام لینے والے بن گئے جنہوں نے کبھی نماز کا سجدہ بھی ادا نہ کیا۔ حسین ابن علی کی محبت ہے، وہ تلواروں کے سائے میں بھی نماز پڑھنے والے تھے۔ ہم تو ٹھنڈی مسجدوں میں بھی نماز پڑھنے کو تیار نہیں، اور دعویٰ ہے جی عشق ہے حسین کا، نعرہ ہے حسین کا، جذبہ ہے حسین کے ساتھ محبت کا۔ اور اگر واقعتاً حسین ابن علی کی محبت ہے، اللہ کے قرآن سے تعلق مضبوط کرو، راتوں کی عبادت کو اجاگر کرو، اللہ سے مانگنے والے بنو اور اللہ کے حضور گڑگڑانے والے بنو، نمازوں کی پابندی کرنے والے بنو، تاکہ پتہ تو چلے کہ واقعتاً یہ حسین کا دیوانہ نظر آ رہا ہے۔ ہمارے ہاں ہر کام میں 2 نمبری ہے، ہر کام میں 2 نمبری ہے۔ حسین کی محبت میں بھی 2 نمبری، اہل بیت کی محبت میں بھی 2 نمبری۔ دعویٰ کچھ، عمل کچھ، کریں گے کچھ، دکھائیں گے کچھ۔ اس لیے میرے بھائی آؤ، یہ 10 محرم، یہ محرم کا مہینہ جو ہم حضرت حسنین کریمین کی محفلیں جماتے ہیں، تو آؤ کبھی ان کے کردار کو بھی اپنانے کا ارادہ کریں۔
ان کی سیرتوں کو بھی اپنانے کا ارادہ کریں، ان کے نقش قدم پر بھی چلنے کا ارادہ کریں۔ تو اس لیے آؤ، حسنین کریمین سے محبت ہے، اہل بیت سے محبت ہے، تو آؤ پھر ان کے نقش قدم پہ چلیں۔ ایک بات اور، 10 محرم کا دن آتا ہے تو قبرستان میں یوں رش لگ جاتا ہے کہ جیسے یہاں ہر قبر پر ہی میلہ لگا ہوا ہے۔ خاص طور پر عورتیں مردوں سے زیادہ قبرستان میں نظر آتی ہیں۔ تو یاد رکھیے گا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو قبرستان جانے سے منع فرمایا ہے۔ وہ گھر میں بیٹھ کر اپنے مرنے والوں کے لیے دعائے مغفرت کریں، ان کے لیے نثار ثواب کریں۔ عورتوں کو قبرستان جانے کی اجازت نہیں ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے کہ جمعے والے دن قبرستان جایا کرو تاکہ تمہیں آخرت کی یاد آئے اور اپنے مرنے والوں کے لیے دعائے مغفرت کیا کرو۔ یہ کیسی محبت ہے کہ سال کے بعد ایک دن کے لیے ماں باپ کی قبر میں جا رہے ہیں، ایک دن کے لیے قبر کو سنبھالنے کے لیے جا رہے ہیں، پورے سال نہ دعا کرنے کو تیار، نہ ان کے لیے صدقہ خیرات کرنے کو تیار، بس ایک دن آئے، ایک مٹھی چاولوں کی ڈالی اور سمجھ لیا کہ ہم نے مرنے والوں کی محبت کا حق ادا کر دیا۔ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے مرنے والوں سے، یہ بہت بڑی دشمنی ہے مرنے والوں سے۔ تو لہذا میاں، جمعے والے دن قبرستان جایا کرو، والدین کی قبر پہ جایا کرو، اپنے مرنے والوں کے لیے پورے سال میں ہر وقت دعائے مغفرت کا اہتمام کیا کرو۔ لیکن یہ 10 محرم کو جا کر وہاں پر جو ہے وہ اپنی قبریں بنانے کے لیے دوسروں کی قبریں اکھیڑنا، یہ کون سی انسانیت ہے؟ اب جائیں گے مٹی ڈالنے کے لیے، اتنے گڑے ڈال کر آ جائیں گے، اور وہاں پر اتنی زیادہ مٹی ڈالیں گے کہ اگلے دن اطلاع آ جائے گی کہ قبر بیٹھ کے یہ اعلان کر دینا۔ تو یہ کون سا طریقہ ہے؟ اگر اتنا ہی شوق ہے مٹی ڈالنے کا تو گھروں مٹی لے کے جاؤ، اپنی پیسے جو تھے 2 ٹرالیاں مٹی دیا سٹا دو ہے، اتنے ٹوئے مارنا لوگوں واسطے، یہ کون سی انسانیت کی والی بات ہے؟ لیکن یہ مسئلہ اتنا ضروری نہیں ہے کہ 10 محرم ہی کو ضروری جانا ہے قبرستان پر۔ آگے پیچھے آپ ہر وقت دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔